اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری قرآن کلاس نمبر 259 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ نور کی آیت نمبر 55 سے لے کر 64 آن ورڈز اینڈ تک کی آیات کا ترجمہ۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ نور کا اختتام کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم انہیں ضرور خلافت دیں گے زمین میں جس طرح کہ ہم نے ان سے پہلے لوگ جو گزر چکے ان کو خلافت دی تھی زمین میں۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم انہیں ضرور مستحکم کر دیں گے ان کے لیے اس دین کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم ضرور بالضرور اس خوف کو بدل دیں گے امن کے ساتھ۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کرتے ہیں کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہراتے ہیں اور نہ ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے گا پھر وہی لوگ ہوں گے فاسق۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، ہرگز خیال نہ کریں وہ کافر کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے زمین میں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ کی آگ۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو تمہارے گھر میں داخل ہوتے وقت تمہاری اجازت طلب کر لیا کریں۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو تمہارے ہاتھوں کا مال ہے، یعنی کہ جو غلام ہیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ بھی جو ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے وہ بھی اجازت طلب کر لیا کریں 3 اوقات میں۔ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے وہ تمہارے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لے لیں۔ وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوسرا وقت وہ ہے دوپہر کا وقت، جبکہ جس وقت انسان نے کپڑے اتارے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ گرمی کی وجہ سے انسان کپڑے اتار دیتا ہے، اس وقت بھی وہ اجازت لے کر آیا کریں۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور تیسرا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی حرج اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، یعنی غلاموں پر، اور نہ ان نابالغ بچوں پر کوئی حرج ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ اکثر آنا جانا رہتا ہے تم لوگوں کا ایک دوسرے کے پاس۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تمہارے بچے پہنچ جائیں بلوغت کی عمر کو تو وہ اسی طرح اجازت طلب کیا کریں جس طرح اگلے لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ وہ اجازت طلب کریں گے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔
والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح، اور ایسی بوڑھی خانہ نشین عورتیں جن کو نکاح کی حاجت نہیں رہی تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ان کو۔ ان یضعن ثیابہن غیر مترجات بزینت، کہ وہ اپنے سر کے اوپر جو بڑی چادر ہے، جو جلباب ہے، چادر ہے وہ بڑی، وہ اتار سکتی ہیں، لیکن بشرط یہ کہ وہ اپنی زینت کی آرائش کی نمائش نہ کرنے والی نہ ہوں۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ بھی اس سے اجتناب یعنی پردے کا اہتمام کریں تو ان کے لیے اس میں بہتری ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، اندھے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی حرج ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی بیمار پر کوئی حرج ہے۔ ولا علی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں پر کوئی حرج ہے۔ ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، اور کہ تم اپنے گھروں میں سے کھایا کرو یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے۔ او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے۔ او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے۔ او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے۔ او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ او ما ملکت مفاتحہ، یا پھر وہ گھر جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہوں، جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں یا مالک ہوں ان کے گھروں کے۔ او صدیقکم، یا پھر اپنے قریبی دوستوں کے گھروں سے کھانا کھایا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے تم سب، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم سب کے سب مل کر کھانا کھاؤ یا پھر الگ ہو کر کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، پھر جب تم داخل ہو گھروں میں تو گھر والوں پر سلامتی بھیجا کرو، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آداب ہیں، گریٹنگز ہیں۔ مبارکتاً طیبتاً، بڑے بابرکت ہیں، پاکیزہ ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان کو سمجھو، عقل حاصل کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سچے مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں اور آپ انہیں کسی معاملے میں اجتماعی طور پر حکم دیں تو وہ بغیر اجازت کے وہاں سے نہ جائیں۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مجلس چھوڑتے ہیں وہی لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذِ اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے بعض اگر کوئی اپنی ذاتی کام کے معاملے میں آپ سے اجازت لیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو جس کو چاہیں آپ اجازت دے سکتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، دیکھو مت بنا لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو ایسا پکارنا جیسا کہ تم میں سے بعض کو پکارتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان میں سے جو چپکے سے آڑ لے کر کھسک جائیں۔
کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، پس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اور وہ خوب جانتا ہے جس حالت میں تم ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الفرقان کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔